رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق تفسیر سورۃ التغابن کی آیت نمبر 1 سے لے کے 8 تک ہے۔ آج ہم پڑھیں گے تفسیر سورۃ التغابن کی آیت نمبر 1 سے 8۔ یسبح للہ، یسبح للہ، پاکی بیان کرتی ہے اللہ کے لیے ہر چیز، ما فی السماوات و ما، جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمان میں۔ یہ ایک سورتوں کی سیریز ہے جس کے آغاز میں تسبیح کی بات ہے۔ یسبح للہ، سبح للہ ما فی السماوات، پیچھے جتنی صورتیں گزری ہیں ان میں اللہ کی تسبیح ہے، پاکی ہے اللہ کی، سبحان اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے ذکر کا ذکر ہے، اللہ کو یاد کرنے کا ذکر ہے۔ تو زندگی میں اگر آپ لوگ مشکلات کو کم، اللہ کے ساتھ لگاؤ زیادہ اور دل میں تقوی لانا چاہتے ہیں اور زندگی میں آسانیاں چاہتے ہیں، دل میں سکون چاہتے ہیں، تو زبان کو ذکر سے طاری کر لیں، تر رکھیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، بسم اللہ، شکر سونے رب دا، اللہ سونے دے والے، مطلب یہ عادتیں بنا لیں اپنی زندگی کی۔ اور اگر بہت اچھی بات ہو جائے کہ لوگ آپ کو اس بات سے پہچانیں، بسم اللہ، اس نے بسم اللہ پڑھنا ہے، اس نے سبحان اللہ پڑھنا ہے، سونے رب دے والے، پیار سے، محبت سے۔ عرب میں سر یہ بڑا ہے، اچھا، عرب میں بڑی دعائیں دیتے ہیں۔ اللہ، بس اللہ ہی اللہ کرنا ہے، بارک اللہ، اللہ آپ کو برکت دے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا بڑی ضروری ہے۔ یسبح للہ، ہر چیز اللہ کے لیے تسبیح بیان کرتی ہے، پاکی بیان کرتی ہے۔ ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، شجر، درخت، حجر، پرندے، بے جان چیزیں، سمندر، ندی، نالے، درخت، پتھر، ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وما فی الارض، جو کچھ زمین، لہ الملک و لہ الحمد، اسی کے لیے ساری بادشاہتیں ہیں، اسی کے لیے ساری تعریفیں ہیں، وَلَهُ الحمد، الحمدللہ، ساری تعریفوں کے لائق صرف ذات رب کی ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ، وہی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، هُوَ الَّذِي، وہی ذات ہے، خَلَقَكُمْ، جس نے تم سب کو پیدا کیا ہے، فَمِنْكُمْ کافر، کچھ تم میں سے کافر ہیں، وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، کچھ مومن ہیں۔ اللہ کی تقسیم، اللہ نے آزاد بنایا سب کو، کوئی کافر ہو جائے، کوئی مسلمان ہو جائے، کافر ہوگا تو اپنا نقصان کرے گا، مومن ہوگا تو اپنا بھلا کرے گا۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ واللہ، اللہ تعالیٰ، بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، بصیر، اس کو دیکھنے والا ہے۔ خلق السماوات والارض، اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے حق کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ آج کے لوگ کہتے ہیں یہ سب کچھ خود بخود پیدا کیا گیا، یہ حق کے ساتھ ہے، مطلب اس کا کوئی مقصد ہے۔ یہ چیزیں رب نے پیدا کی ہیں، ان کا ایک وقت مقررہ ہے۔ کل من علیہا فان، ایک وقت آئے گا ہر چیز فنا ہو جائے گی، سورج، چاند، ستارے، درخت، حجر، زمین، آسمان، سب پھٹ جائے گا، سب ریزہ ریزہ ہو جائے گا، باقی رہے گی ذات صرف اللہ کی۔ اس نے حق کے ساتھ یہ پیدا کیا سب کچھ، ایک وقت مقررہ کے لیے پیدا کیا ہے، خود بخود سب کچھ نہیں ہو گیا۔ وَصَوَّرَكُمْ، اور اس نے تصویریں بنائی ہیں تمہاری، فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اچھا بنایا تمہاری صورتوں کو، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے، ہر ایک نے رب کے پاس جانا ہے، ہر ایک سے حساب ہوگا، ہر ایک سے پوچھا جائے گا۔ پیچھے بات کی جا رہی نا، کوئی کافر ہے کوئی مومن ہے، تو مومن اور کافر دونوں سے حساب ہوگا۔ یعلم، جانتا ہے اللہ، ما فی السماوات والارض، جو آسمانوں میں جو کچھ زمین میں، صرف رب ہی ہے جو سب کچھ جانتا ہے، غیب کا علم صرف اللہ جانتا ہے۔ اللہ سارے خزانوں کا مالک بھی ہے، علم کے خزانوں کا علم بھی صرف اللہ کو ہے۔ وما یعلم هو الا،
علم جو ہے اللہ کے اذن سے کوئی بغیر حاصل بھی نہیں کر سکتا. وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ, جانتا ہے وہ رب ما تُسِرُّونَ, جو تم پوشیدہ کرتے ہو, وَمَا تُعْلِنُونَ, جو تم ظاہر کرتے ہو. جو تمہاری پوشیدہ باتیں ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے, جو تم ظاہر کرتے ہو اللہ ان کو بھی جانتا ہے. بار بار یہ کیوں آتا ہے؟ کیونکہ انسان بھول جاتا ہے نا, غفلت میں ہو جاتا ہے, غافل ہو جاتا ہے. یہ چیزیں بار بار ریوائز کی جاتی ہیں, بار بار آتی ہیں کہ انسان ان چیزوں کو سمجھے. واللہ علیم بذات الصدور, اللہ تو تمہارے دلوں کے راز بھی جانتا ہے, تمہارے دلوں کے اندر کیا چل رہا ہے ان کو بھی جانتا ہے. سائنس دل کے معاملات جو ہے نا, کہتے ہیں جو میموری ہے نا اور جو خیالات ہیں سب کچھ وہ یہاں پیدا ہوتا ہے دماغ میں. قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر, اسلام کے اندر بہت زیادہ اہمیت دل کی بتائی گئی ہے. یعنی خیالات دل میں بھی آتے ہیں, ہاں جی, شیطان جو ہے دل میں وسوسے ڈالتا ہے, دل کی بہت زیادہ اہمیت ہے. لیکن سائنس جو ہے آج تک یہاں تک ابھی تک نہیں پہنچ سکی. سائنس بہت پیچھے ہے. کئی لوگ متاثر ہو جاتے ہیں شاید, جی آپ لوگ سائنس سائنس سائنس. دیکھیں میں نے اس کے اوپر پی ایچ ڈی میں ریسرچ کی ہے قرآن اینڈ سائنس کے اوپر. قرآن جو ہے وہ سائنس سے بہت آگے ہے. جو سائنس کی انتہا ہے نا وہ قرآن کی ابتدا ہے. سبحان اللہ. مطلب یہ صرف جذباتی باتیں نہیں ہیں, میں لاجیکلی طور پہ بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو. دیکھیں نا, آپ مجھے یہ بتائیں, سائنس یہ کہتی ہے کہ جو تجربے سے چیز ثابت ہوتی ہے نا وہ اصل علم ہوتا ہے. مجھے یہ بتائیں, جب کسی کو کوئی پریشانی لگی ہوتی ہے دل میں کہتا ہوتا ہے نا بھائی مجھے سوڑ پیندی ہے, پیندی ہے نا سوڑ, دل میں کچھ ہوتا ہے نا, دل تنگ ہو رہا ہے میرا دل. اگر اس میں اندر کوئی چیز ہے ہی نہیں, اور بھائی کسی کو آپ نے خوش ہو کے مل لیا, ہاں, دل باغ نہیں ہو جاتا؟ دل میں فیلنگز ہوتی ہیں کہ نہیں؟ سائنس کہتی ہے دل میں فیلنگز نہیں ہوتی, اللہ کہتا ہے ہوتی ہے. اللہ دیکھیں واللہ علیم بذات الصدور, اللہ سینوں کے راز جانتا ہے. اس کا مطلب ہے سینوں کے اندر میموری بھی ہے. جو میموری سسٹم ہے نا ہارڈ ڈسک ایک اوپر ہے, ٹھیک ہے, اس کو آپ ریم کہہ لیں, لیکن جو اصل ہارڈ ڈسک ہے ایس ایس ڈی وغیرہ جو اصل چیز ہے وہ یہاں ہے. سائنس کو نہیں پتا چلا ابھی تک, نہ پتا چلے. اس کو تو یہ بھی نہیں پتا چلا کہ برمودا ٹرائی اینگل کیا ہے جی. تو بات سمجھ آ رہی ہے جی. قرآن سچا ہے, قرآن کی باتیں سچی ہیں. آج کل پرسوں ثابت لوگوں کے لیے ہوں یا نہ ہو, قرآن دین سب سچ. الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل, الم یاتکم نبأ الذین, کیا نہیں آئی خبر ان لوگوں کے پاس جو کافر ہیں اس سے پہلے؟ کیا جو پہلے کافر تھے ان کے اوپر جو عذاب آئے تھے اس چیز کی خبریں ان لوگوں کے پاس نہیں آئیں ابھی؟ فذاقوا وبال امرہم, انہوں نے اپنے کاموں کا عذاب چکھ لیا. جو برا کرے گا اس کا انجام برا ہوگا, اچھے کام کا اچھا انجام ہوتا ہے, برے کام کا برا انجام ہوتا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ, یہ اس وجہ سے ان کو عذاب ہوگا کیونکہ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ, ان کے پاس ان کے رسول آئے واضح نشانیاں لے کے. فَقَالُوا, انہوں نے کہا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا, کیا یہ جو انسان ہے یہ ہماری رہنمائی کرے گا؟ فَكَفَرُوا, انہوں نے کفر کیا. وَتَوَلَّوْا, منہ پھیر لیا. وَاسْتَغْنَى اللَّهُ, اللہ نے منہ پھیر لیا ان سے, اللہ نے پرواہ نہ کی. واللہ غنی حمید, اللہ تعالیٰ غنی ہے. غنی کا مطلب جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی, لاپرواہ ہے. حمید تعریف والا ہے, خوبیوں والا. کیا مطلب ہے جی اس آیت کا؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ان لوگوں کو عذاب اس لیے ہوا کہ رسول ان کے نشانیاں لے کے آئے تھے واضح, اور انہوں نے پہچان لیا کہ یہ رسول واقعی معمولی انسان نہیں ہے, ان کا کوئی نہ کوئی کنیکشن اوپر ہے, مرتبہ ہے, اور مانتے تھے. لیکن تکبر یہ تھا کہ ہمارے جیسا انسان ہے, ہم اس کی پیروی کیوں کریں؟ کیونکہ
جو اللہ کو اگر ہم پہچاننے، اللہ کی جو باتوں کو جاننے، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے، اللہ کی تمام لوگوں سے یہ ڈیمانڈ تھی کہ تم نے ایک تو نبی کی بات کو فالو کرنا ہے، دوسرا نبی سے محبت اپنی جان سے زیادہ کرنی ہے. تو لوگ یہ تسلیم نہیں کرتے تھے. بعض دفعہ ان کو یہ ہوتا تھا. اب دیکھیں اصل میں آپ بات یہ سمجھیے گا، جو بیسیکلی جو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے کوئی جو بات کر رہا ہوتا ہے، کسی کی بات سننا، تب بھی کوئی کسی کی بات سنتا ہے نا، کچھ سمجھتا ہو کہ یار اس کے پاس کچھ ہے تو چلو سن لیتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بعض دفعہ عام بندہ کسی کے پاس چلا جائے تو اس کی کوئی بات نہیں سنتا، لیکن کوئی خاص بندہ چلا جائے تو اس کی بڑے غور سے لوگ بات سنتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے یار اس کے پاس کچھ ہے، اس کو بات کا سلیقہ ڈانگ شانگ یہ تو چلے گا. تو وہ لوگ اتنے متکبر ہوتے تھے، وہ نبی کو ایک تو اس کی عزت اور اس سے محبت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، دوسرا اس کو فالو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. کیونکہ جتنے بھی نبی آئے ہیں انہوں نے کر کے دکھایا ہے، پھر امتیوں کو بتایا جاتا ہے کہ ان کو فالو کرو. تو وہ کہتے تھے کہ وہ تو انسان ہے، تو انسانوں کی ہم پیروی کریں. تو اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ جو میرا نبی ہوگا وہ دنیا میں بہترین انسان ہوتا ہے، اللہ کا برگزیدہ ہوتا ہے، اس کو فالو بھی کرنا ہے، اس سے محبت بھی کرنی ہے، جان بھی قربان کرنی ہے اس پہ. فَكَفَرُوا، انہوں نے کفر کیا، وَتَوَلَّوْا، منہ پھیر لیا، وَاسْتَغْنَى اللَّهُ. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ جب انہوں نے کفر کیا نا، جب انہوں نے نافرمانی کی نا، منہ پھیر لیا، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے جاتے ہو تو جاؤ. اس کو مزید سمجھے قرآن مجید کی دوسری آیت سے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، کوئی جدھر پھرنا چاہتا ہے ہم اس کو ادھر پھیر دیتے ہیں. کوئی گناہوں میں جانا چاہتا ہے آگے تو جائے، کوئی نیکیوں میں جانا چاہتا ہے تو جائے. زبردستی اسلام میں نہیں. شروع میں کیا پڑھا ہم نے؟ فَمِنْكُمْ کافر، تو میں مومن بھی ہیں اور کافر بھی ہیں. اللہ نے خوب آزادی دے رکھی ہے. یاد رکھو یہ جو مغرب کا نعرہ ہے نا آج کل کہ فکر کی آزادی، رائے کی آزادی، یہ صرف ڈکوسلے ہیں ان کے. حقیقی آزادی قرآن دیتا ہے، دین رائے کی آزادی دیتا ہے. اس سے بڑی رائے کی آزادی کیا ہے کہ دین کہتا، دین اسلام کہتا تم غالب آ گئے ہو سب پہ، زبردستی کسی کو مسلمان نہیں کرنا. کیوں؟ اس کی رائے کی عزت ہے، اس کی رائے کا احترام ہے، اس کو زبردستی، اس کی چوائس جو ہے نا، چوائس ہوتی ہے نا، اس کا ایک احترام ہے. آپ اس کو زبردستی چینج نہیں کر سکتے، ہے کہ نہیں عزت انسان کی. اب مجھے یہ نہیں مغربی انسان کی سمجھ آتی کہ آپ لوگوں کو کسی کی بےزتی کر کے رائے کی آزادی کیوں نظر آتی ہے. مطلب کیا ہے یہ ریسرچ؟ میں کچھ ایسی تحقیقات کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں مغرب میں پہنچے کہ مطلب آپ لوگ کیسی تحقیق کرتے ہو؟ کسی کی بےزتی کرنا آپ اس کو رائے کی آزادی کہتے ہو؟ مطلب کتنے نان سینس ہیں آپ. اور بھائی کسی انسان کا کوئی محبوب ہے، عمران خان نے بڑی اچھی تقریر کی تھی اقوام متحدہ میں. اس نے کہا تھا کہ لوگوں، یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے نا، یہ ہماری جان ہے، ان کے بارے میں بات نہ کیا کرو. تمہیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ جب تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہو، ہمیں فائر مار رہے ہوتے ہو، ہمیں قتل کر رہے ہوتے ہو، اور تم جب ہمیں قتل کر رہے ہوتے ہو تو تم کہتے ہو کہ رائے کی آزادی. مطلب کون سی رائے کہ تمہیں مارنا چاہتے ہو؟ ہمیں مار لو لیکن ہمارے حضور کو کچھ نہ کہو. مطلب تم کرتے کیا ہو؟ کیسی آزادی تمہیں چاہیے؟ یہ کیسی آزادی ہوگی کہ کارٹون کسی کے بنانا، کسی کی بےزتی کرنا؟ مطلب ایک طرف کہتے ہیں کہ حقوق انسان، رائٹس آف ہیومن، تو بھائی 1 ارب سے زیادہ مسلمان بستے ہیں، آپ ان کے رائٹس کا خیال نہیں رکھ رہے، ان کے دل آزادی کر رہے ہو. کدھر گئے تمہارے حقوق انسانی؟ حقوق انسانی کے تقاضے کدھر گئے؟ تو اسلام جو ہے دیکھیں کتنا زبردست دین ہے کہ جو کافر رہنا چاہتا ہے رہے، مرنے کے بعد فیصلہ ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ نے کرنا. زندگی دی ہے جس رب نے، وہ فیصلہ کرے گا. وَتَوَلَّوْا، اور انہیں منہ پھیر لیا، وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے بھی منہ پھیر لیا ان سے. اللہ تو غنی ہے، وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ تو غنی ہے. غنی مینز کیا ہے جی؟ کیا ہے غنی کا مطلب؟ بے پرواہ، جس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی. حمید عزت والا ہے، تعریف والا. زعم الذین کفروا، کافروں نے گمان کیا ان لن یبعثوا، کہ انہیں مبعوث نہیں کیا جائے
مبعوث کا معنی اٹھایا نہیں جائے گا، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ ان کو اٹھایا نہیں جائے گا. اے جان مٹھا اگلا کنے ڈٹھا، یہ اکثر آپ لوگوں سے سنا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اے جان مٹھا یعنی اے ہوئی سب کو جے اگلا کنے ڈٹھا، مطلب کسی نے دیکھا نہیں ہے. یہ کلمہ یہ کفریہ کی طرح ہے. کسی نے دیکھا ہے جہان اگلا؟ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے آگے بتایا نہیں، تو قرآن آگے بتاتا نہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ کسی کو بھی اٹھایا نہیں جائے گا، یعنی قبروں سے دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا. کل کہہ دیجئے بلا کیوں نہیں، یعنی اٹھایا جائے گا. وَرَبِّی میرے رب کی قسم، کل کہہ دیجئے بلا کیوں نہیں، وَرَبِّی میرے رب کی قسم. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے لوگوں کو بتاؤ لَتُبْعَثُنَّ تمہیں ضرور بضرور اٹھایا جائے گا، ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ پھر تمہیں ضرور بضرور خبر دی جائے گی، بما عملتم جو تم نے عمل کیے. اور سنو وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ یہ بات اللہ کے اوپر بہت آسان ہے، اللہ کے اوپر مشکل بات نہیں ہے. فَآمِنُوا بِاللَّهِ لوگوں ایمان لاؤ اللہ پہ، اس کے رسول پہ، وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا اس نور پہ جو ہم نے نازل کیا. اس سے مراد دین اسلام، اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لاؤ، اور نور سے مراد یہاں قرآن اینڈ حدیث. واللہ بما تعملون خبیر اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے جو تم کرتے ہو. دیکھو بار بار آپ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، تفسیر پڑھ رہے ہیں، بار بار چیزیں آتی ہیں کہیں کیا اللہ غنی ہے، اللہ حمید ہے، اللہ کے لیے ہر چیز حمد و ثنا کرتی ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری حمد و ثنا کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہیں واچ کیا جا رہا ہے، تمہیں حساب دینا ہوگا. یہ بار بار چیزیں آتی ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی کا ان کو حصہ بنا لیں، پکے ہو جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.